أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شرح صدر نصیب فرما دے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر وسوسے ہر شر سے بچائے، آمین۔ پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اور پھر احکامات اور ہدایات تھیں کہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ آپ نرم دل ہیں، اور اگر آپ سخت خو ہوتے تو یہ ساتھی آپ سے بھاگ جاتے، اس لیے ان کو معاف بھی کریں اور ان سے مشورہ بھی کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں۔ اور جب آپ کسی مشورے کے نتیجے پر کسی فیصلے پر پہنچ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے بھروسہ کر کے آگے بڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ متوکلین سے، اللہ پر اعتماد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان ینصرکم، اگر تمہاری مدد کرے اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا تو نہیں ہے غالبا، کوئی غالب آنے والا، لکم تمہاری لیے، یعنی تم پر۔ اگر اللہ مدد کرے تو کوئی بھی آپ پر غالب نہیں آ سکتا۔ بدر میں آپ انتہائی کمزور، انتہائی کم اور بغیر اسلحے کے تھے تقریباً، اور دشمن ہر حال میں آپ سے بھرپور اور دشمن زوراور تھا۔ اسی طرح تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ بہت کمزور لوگ، اور خاص کر مسلمانوں کے بہت مضبوط لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا ہے۔ کیونکہ اللہ کا تعاون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، اور جب وہ شامل حال ہو تو کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی احکامات اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا یہ لازم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں غلبہ کے لیے، اور یہاں بھی اور بار بار قرآن کریم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہوں گے اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہوں۔ ایمان لانے والے تو یہ بھی تھی، لیکن وہاں معمولی سی غلطی ہوئی تھی، تو تربیت کے لیے ہے آگے مسلسل۔ یعنی آپ دیکھیں نا کتنی آیات ہیں جو مسلسل ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، وَإِن اور اگر، يَخْذُلْكُمْ وہ چھوڑ دے تمہیں، فمن بس کون ہے، ذَلَّذِي کون ہے وہ ذات، يَنصُرُكُمْ جو تمہاری مدد کرے، من بعد ہی اس کے بعد۔ اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو آپ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اگرچہ دنیا کی تمام تر وسائل آپ کے پاس کیوں نہ ہو۔ وسائل پہ تو کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ کے حکم اور اللہ کا تعاون تب ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ کی مجاہد بنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل، بس توکل کریں، بھروسہ کریں، اعتماد کریں، المؤمنون، مومن لوگ۔ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اسی سے مدد چاہتے بھی ہیں اور اسی پہ اعتماد بھی کرتے ہیں۔ توکل کی بنیادی معنی اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وسائل پر نہیں۔ اور یہاں شکست آپ کی وسائل کی وجہ سے تو نہیں تھا، اور بدر میں فتح وسائل کی وجہ سے تو نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعاون اور نہ تعاون کی وجہ سے تھا۔ اس لیے آپ کو اسلحے وغیرہ سے پہلے اپنی ایمان کو درست کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا درست کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ان ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تعالی، فلا غالب لکم، بس کوئی غالب نہیں ہے تم پر، غلبہ کرنے والا، غالب آنے والا تمہارے اوپر۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے، فَمَن ذَا الَّذِي، بس کون ہے جو، يَنصُرُكُم، مدد کرے تمہاری، من بعدہ، اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس چاہیے کہ توکل کرے مومن لوگ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔